ناظرین، حضرت داؤد علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے بہت سے معجزات آپ نے سن رکھے ہوں گے۔ انہی معجزات میں سے ایک بہت بڑا معجزہ ان کی خوش الہانی یعنی اچھی آواز بھی تھی، کیونکہ حق تعالیٰ نے آپ کو ایسی خوبصورت آواز عطا فرمائی تھی کہ جب آپ زبور پڑھتے تھے تو جنگلی جانور آپ کے اس قدر قریب آ جاتے کہ آپ ان کی گردنوں پر ہاتھ پھیرتے تھے، اور پرندے آ کر آپ پر پروں کا سایہ کر لیتے تھے، اور بہتا ہوا پانی، چلتی ہوئی ہوائیں آپ کی آواز سن کر تھم جایا کرتی تھیں۔ ناظرین، اس طرح کی اور بھی بہت ساری کرامات حضرت داؤد علیہ نبی جناب علیہ الصلاۃ والسلام کی آپ نے سن رکھی ہوں گی، لیکن آج ہم آپ کو حضرت داؤد کی ایک ایسی چیز کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس کے بارے میں شاید ہی آپ نے سن رکھا ہوگا، اور وہ ہے حضرت داؤد علیہ نبی جناب علیہ الصلاۃ والسلام کی زنجیر۔ جی ہاں، ان کے پاس ایک زنجیر بھی تھی۔ یہ زنجیر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی تھی، اور وہ زنجیر عام آنے جانے والے راستے کے اوپر ٹانگی ہوئی تھی، جس کا ایک سرا آپ علیہ نبی جناب علیہ الصلاۃ والسلام کی اس جگہ پر ملتا تھا جہاں پر بیٹھ کر آپ عبادت کیا کرتے تھے، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ جہاں پر حضرت کی عبادت گاہ تھی وہاں سے اس زنجیر کا ایک سرا ملتا تھا، اور دوسرا سرا عام شاہراہ میں لٹکا ہوا ہوتا تھا۔ یہ زنجیر لوہے کی تھی، مگر اس کا رنگ ایسا تھا جیسے کہ آگ جل رہی ہو۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا رنگ آگ جیسا تھا۔ اس کے اندر جو زنجیر کی کڑیاں تھیں وہ گول گول تھیں، اور ہر دو کڑیوں کے درمیان میں جواہرات جڑے ہوئے تھے، اور جواہرات کے ساتھ ساتھ چھوٹے موتیوں کی لڑیاں بھی اس زنجیر کے حلقوں میں لٹکی ہوئی ہوتی تھیں۔ جب کبھی بھی کہیں سے بھی ہوا کا جھونکا آتا تو اس زنجیر پر لٹکی ہوئی موتیوں کی لڑیاں ہلنے لگتیں، اور اس کی جھنجھناہٹ آپ علیہ نبی جناب علیہ الصلاۃ والسلام سن لیتے تو آپ کو سمجھ آ جاتی کہ کس علاقے میں کیا ہو رہا ہے، یعنی آپ کو اس جھنجھناہٹ کی وجہ سے کس علاقے میں کیا واقعہ پیش آیا ہے اس کا علم ہو جاتا تھا۔ اس زنجیر کی خاص بات یہ تھی کہ کوئی آفت زدہ یا کوئی مریض یا کوئی اور پریشانی میں مبتلا شخص اس زنجیر کو چھو لیتا تو فوراً درست ہو جاتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ زنجیر بنی اسرائیل کے پاس رہی، اور بنی اسرائیل بھی اس کے ذریعے سے بہت سے فائدے اٹھایا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر بنی اسرائیل میں جب کوئی دوسرے پر زیادتی کرتا، ظلم کرتا، تو وہ شخص جس پر ظلم کیا جائے، جس پر زیادتی کی جائے یا جس کا حق مار لیا جائے، تو وہ شخص اس زنجیر کو آ کر پکڑ لیتا۔ اگر وہ شخص اپنے دعوے میں سچا ہوتا، یعنی وہ جو کہہ رہا ہے کہ اس پر ظلم یا زیادتی ہوئی ہے وہ واقعی ایسا ہی ہوتا، تو زنجیر اس کے ہاتھ میں آ جاتی، اور اگر وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہوتا تو زنجیر اس کے ہاتھ میں کبھی بھی نہ آتی تھی۔ یہ سلسلہ بنی اسرائیل میں اس وقت تک چلتا رہا کہ جب تک وہ بہت زیادہ مکر و فریب کے عادی اور عادی مجرم نہ بن گئے۔ اس کے بعد یہ زنجیر کیسے ان سے ہاتھ سے چلی گئی، اس کے پیچھے بھی ایک واقعہ ہے۔ جی ہاں، مختلف ذرائع سے روایت ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک زمیندار نے کسی شخص کے پاس ایک قیمتی گوہر امانت رکھوایا۔ کچھ عرصے کے بعد جب وہ زمیندار نے اس شخص سے وہ گوہر امانت واپس مانگی تو وہ شخص مکر گیا، اور اس نے کہا کہ تم نے میرے پاس کوئی چیز امانت نہیں رکھوائی تھی، جبکہ اس نے رکھوائی تھی۔ دونوں میں مدبھیڑ ہوئی، بحث ہوئی، اور فیصلہ یہاں پہنچا کہ چلو چل کر دونوں زنجیر کو ہاتھ لگاتے ہیں، جو سچا ہوگا وہ زنجیر اس کے ہاتھ میں آ جائے گی، اور جو جھوٹا ہوگا زنجیر اس کے ہاتھ میں نہیں آئے گی۔ جب وہ دونوں زنجیر کے پاس جانے لگے تو اس شخص نے کہا کہ 1 منٹ رکو، میں اندر سے آتا ہوں، اس کے بعد میں تمہارے ساتھ زنجیر کو ہاتھ لگانے جاؤں گا۔ اندر جا کر اس شخص نے یہ کیا کہ اپنی لکڑی کی موٹی لاٹھی کے درمیان میں ایک سوراخ کیا، اور سوراخ کے اندر گوہر کو چھپا دیا، اور اس کے بعد اس کے اوپر لکڑی کو بند کر دیا، اور اس کے بعد وہی لاٹھی لے کر وہ شخص چلا گیا۔ وہاں جا کر دونوں نے زنجیر کو ہاتھ لگانا تھا۔ زمیندار نے زنجیر کی طرف ہاتھ بڑھایا تو زنجیر اس کے ہاتھ میں آ گئی، اس لیے کہ وہ سچا تھا اور اس نے واقعی ایک گوہر اس شخص کے پاس امانت رکھوایا تھا۔ اب جب دوسرے شخص کی باری آئی تو دوسرے شخص نے وہ لاٹھی جو اس کے ہاتھ میں تھی وہ زمیندار کو پکڑائی، اور اب وہ خالی ہاتھ ہو گیا۔ دعویٰ یہ تھا کہ میرے پاس گوہر نہیں ہے۔ اب لاٹھی چونکہ وہ دوسرے کے ہاتھ میں دے چکا تھا، اس لیے اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ تھا، اس لیے اس نے زنجیر کو پکڑا تو زنجیر اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ لیکن وہاں بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جو یہ بات جانتے تھے کہ یہ شخص واقعی خیانت کر رہا ہے،
جبکہ اصل میں دیکھا جائے تو اس کے ہاتھ میں واقعی اس وقت گوہر نہ تھا، اس لیے زنجیر اس کے ہاتھ میں آ گئی تھی۔ لیکن یہ واقعہ دیکھ کر بہت سے لوگ اس زنجیر کے بارے میں بدعقیدہ ہو گئے اور بہت سے لوگوں نے اس کی سچائی کو ماننے سے انکار کر دیا۔ لوگوں کے دلوں میں اس زنجیر کے بارے میں میل پھیلتا چلا گیا۔ ایک وقت پھر یوں آیا کہ جب لوگ صبح اٹھے تو وہ زنجیر اس جگہ سے غائب تھی اور اللہ تعالیٰ نے وہ زنجیر واپس آسمان پر اٹھا لی تھی۔ ناظرین، یہ جو سارا کچھ آپ کو بیان کیا ہے، یہ حیات الحیوان کی جلد 2 میں 28 نمبر صفحہ کے اوپر علامہ دمیری نے لکھا ہے۔ آپ کو اگر اس واقعے تک پہنچنا ہے تو آپ حیات الحیوان کی جلد 2 صفحہ 28 کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔